وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. سامعین، تبلیغی جماعت کے پڑھے لکھے ممبران جب بھی کسی غیر جماعتی عالم کو جماعت کی اصلاح کرتے ہوئے پاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چغلی ہے، یہ غیبت ہے، یہ حسد ہے، مولاناؤں کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، اسی لیے جماعت کے بارے میں وہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. میرا ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا غیر جماعتی عالم کا جماعت کو نصیحت کرنا اور غلطی کی اصلاح کرنا چغلی اور غیبت میں شامل ہے؟ اگر یہ چغلی اور غیبت ہے تو پھر نہی عن المنکر کیا چیز ہے؟ ہمارے حساب سے یہ عمل غیبت میں شامل نہیں، اور اگر بالفرض والمحال غیبت بھی ہو تو یہ جائز غیبت ہوگی. جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی نے لکھا ہے کہ درج ذیل صورتوں میں غیبت جائز ہے. نمبر 1، ظلم کو دور کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کے سامنے غیبت کرنا جو ظلم کو دور کرنے پر قادر ہو. نمبر 2، تغییر منکر کی نیت سے قدرت رکھنے والوں کے سامنے غیبت کرنا. نمبر 3، شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے مفتی کے سامنے غیبت کرنا، لیکن نام کو مبہم رکھنا بہتر ہے. نمبر 4، کسی کے شر سے بچانے کے لیے اس کی غیبت کرنا، جیسے گواہ اور راویوں پر جرح کرنا. نمبر 5، علانیہ گناہ کرنے والوں کی غیبت کرنا، البتہ صرف اسی گناہ کا تذکرہ جائز ہے جو وہ علانیہ کرتے ہیں، مخفی گناہوں کا ذکر جائز نہیں. نمبر 6، تعارف کی غرض سے کسی کے عیب کو ذکر کرنا، جیسے کانا، بھینگا وغیرہ، یہ اس صورت میں جائز ہے کہ اس کے بغیر تعارف ناممکن یا مشکل ہو. نمبر 7، کسی مسلمان کو دین یا دنیا کے نقصان سے بچانے کے لیے کسی کی غیبت کرنا، جیسے کسی شخص کا عقیدہ خراب ہو اور کوئی مسلمان اس سے تعلق رکھتا تو اس کے سامنے اس برے عقیدہ والے شخص کی حالت واضح کرنا. نمبر 8، کسی کے ساتھ معاملہ کرنے، مثلا نکاح، معاملات یا سفر کے بارے میں مشورہ کرنے والے کے سامنے اس کی حقیقت واضح کرنا. سامعین، جب دین کو بگاڑا جا رہا ہو اور اسلام کی غلط تشریح کی جا رہی ہو تو ایسے موقع پر علماء حق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پر اسلام کا صحیح موقف پیش کریں. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو جو بار بار ٹوکا ہے، اس کی وجہ یہی پرد منصبی تھا، کیونکہ شرعی نقطۂ نگاہ سے کسی غریب کی ناؤ توڑ دینا، اسے عیبدار بنا دینا، معصوم بچے کو ناحق قتل کر دینا وغیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے غلط تھا، اس لیے ٹوک دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی غلطی پر خاموش نہیں رہتے تھے، بلکہ اس کی اصلاح فوراً کسی نہ کسی صورت کر دیتے تھے. علماء انبیاء علیہ السلام کے جانشین ہیں، ان کے وارث ہیں. اگر وہ فکری کجروی اور لوگوں کی گمراہی پر کھل کر نہیں بولیں گے تو قیامت کے دن کی جواب دہی سے انہیں کون بچائے گا؟ سامعین، جماعتی بھائی کہتے ہیں کہ مدارس کو زکوٰۃ نہ دو، کیونکہ جس ادارے میں طلبہ پر زکوٰۃ کی رقم خرچ ہوتی ہے وہاں سے علماء ربانیین اور علماء حق پیدا نہیں ہوتے، بلکہ علماء سو جنم لیتے ہیں جو اسلام کا حلیہ بگاڑتے ہیں. تو اس پر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے اکثر اکابر انہی زکاتی مدارس میں تیار ہوئے. مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمود حسن دیوبندی، علامہ و مولانا محمد انور شاہ کشمیری، مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ وغیرہ زکوٰۃ والے مدارس کی ہی پیداوار ہیں. تو کیا یہ سب علماء سو تھے؟ وہی کیا اسلام کے 1450 سالہ عرصے میں بے شمار علماء، صوفیہ، محدثین، مشائخ، خطبہ اور مصنفین ہیں جن کا تعلیمی سفر زکوٰۃ کے بغیر طے نہیں ہوا. اور تو اور خود بانی جماعت
مولانا محمد الیاس کاندلوی بھی دارالعلوم سے فارغ ہیں، تو کیا وہ بھی علماء سو میں آتے ہیں؟ مولانا محمد یوسف کاندلوی، مولانا محمد زکریا کاندلوی، مولانا محمد عمر پالنپوری، مولانا انعام الحسن کاندلوی اور تبلیغی جماعت کے دوسرے اہل علم اکابر سب کے سب زکاتی مدارس کے ہی فیض یافتہ ہیں، تو کیا انہیں بھی علماء سو میں گنا جائے گا؟ اگر زکوٰۃ والے مدارس میں پڑھنے کی وجہ سے فضلاء کو علماء سو کہا جائے گا تو ان کی قائم کی ہوئی جماعت کو کیا کہا جائے گا؟ مرکز نظام الدین میں بھی مدرسہ کاشف العلوم چلتا ہے اور اس کی رسید بھی چھپتی ہے، جس کے ذریعے ہر طرح کا مال اکٹھا کیا جاتا ہے، تو کیا وہ بھی علماء سو کا سرچشمہ ہے؟ سوچئے جماعتی بھائیوں کا یہ نظریہ کتنا خطرناک اور گمراہ کن ہے۔ جماعتی بھائیوں کے پاس اس کا جواب ہو تو دیں، ورنہ سوچیں کہ جنہیں آپ علماء سو سمجھ رہے ہیں اگر وہ آپ کے نظریے کے مطابق نہیں ہیں تو آپ کا انجام کیا ہوگا؟ میں اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ پیش کر رہا ہوں، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ علماء سو کی پہچان کیا ہے اور ہر کسی کو علماء سو کے خانے میں ڈال دینا کتنا سنگین جرم ہے۔ دارالفتہ لکھتا ہے علماء سو کی مختلف پہچان احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ علماء سے مقابلہ کرے یا کم علم لوگوں سے جھگڑا کرے یا لوگوں کو علم کے ذریعے اپنی طرف مائل کرے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ حدیث مشکات شریف میں آئی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس علم کو جو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے سیکھا جاتا ہے اس لیے سیکھا تاکہ اس کے ذریعے دنیا کمائے، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ یہ حدیث بھی مشکات شریف میں ہے اور اسے روایت کیا گیا ہے مسند احمد سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری جو حدیث تمہیں معلوم ہو وہی بیان کرو، اس لیے کہ جس نے جھوٹ بات میری طرف منسوب کر کے نقل کیا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھنا چاہیے۔ چوتھی حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے شر کے بارے میں سوال مت کرو بلکہ خیر کے بارے میں سوال کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شر میں بدتر شر علماء سو کا شر ہے اور تمام بھلائیوں میں اعلیٰ درجے کی بھلائی علماء کا خیر ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں یقینی طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی کو شر کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے بلکہ خیر کے بارے میں سوال کرنا چاہیے۔ لہذا آپ کو بھی علماء شر کی علامات کے بجائے علماء حق کی پہچان معلوم کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اسی سے آپ کا دینی اور دنیاوی فائدہ وابستہ ہے۔ آپ علماء حق کو علامات کے ذریعے پہچان کر ان سے مربوط اور منسلک رہیں گے تو اس سے آپ کو دین اور دنیا کا فائدہ حاصل ہوگا۔ علماء سو کی علامات معلوم بھی ہو گئیں تو اس کا انتباہ کرنا آسان نہیں، اور نہ یہ ہر شخص کے بس کی بات ہے بلکہ یہ علماء متوحرین کا کام ہے۔ اور اگر علامات سے اندازہ لگا کر آپ نے کسی کو عالم سو سمجھ لیا اور اس سے بدگمان ہو گئے تو اس میں بھی آپ کے لیے خطرہ ہے کہ اگر وہ عند اللہ ایسا نہ ہوا جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ کے دین و ایمان کے لیے سخت مہلک ثابت ہوگا۔ لہذا خواہ مخواہ اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کون عالم سو ہے، بلکہ اس تحقیق کی ضرورت ہے کہ کون عالم حق ہے تاکہ اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ آپ جسمانی صحت کے لیے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس مرض کا اچھا ڈاکٹر کون ہے اور اچھے تجربہ کار لوگ کس ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اس تحقیق میں نہیں پڑھتے کہ شہر میں کتنے غیر مستند ڈاکٹر یا اناڑی جھولا چھاپ معالج ہیں۔ بس اپنے کام کی بات ہی دریافت کرنی چاہیے۔ ایک دوسرے فتوے میں علماء حق اور علماء سو کا فرق واضح الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے، علماء سو وہ کہلاتے ہیں جو اپنے علم پر
قرآن و حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتے بلکہ اپنے مفاد کے لیے یا دوسروں کے مفاد کے لیے عمل کرتے ہیں۔ جیسے یہودی لوگ دوسروں سے رشوت لے کر ان کے مفاد کے مطابق شریعت کا حکم بتاتے تھے، اور علماء رشد وہ کہلاتے ہیں جو اپنے علم یعنی قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں اور صحیح طور پر محض اللہ کی رضا کے لیے بلا کسی روح رعایت کے لوگوں کو شریعت کا حکم بتاتے ہیں۔ دنیا کے لالچ میں آ کر اپنے مفاد کے لیے یا دوسروں کے مفاد کے لیے شریعت کا حکم نہیں بتاتے۔ ان فتووں کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ زکوٰۃ کی رقم سے چلنے والے مدارس کے فضلاء علماء حق میں سے ہیں یا علماء سو میں سے۔ زکوٰۃ کی رقم سے تیار ہونے والے علماء اگر علماء سو ہیں تو ان صحابہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو صفوں میں پڑھتے تھے؟ زکوٰۃ کا مال تو وہاں بھی جاتا تھا۔ سامعین، زکوٰۃ جہاں جہاں دی جا سکتی ہے ان کی تعداد 8 تک پہنچتی ہے، انہی کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ان 8 کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ان کی وضاحت دارالافتاء الاخلاص کراچی نے اس طرح کی ہے۔ قرآن پاک میں ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ ترجمہ، صدقات یعنی زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر پر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، فقیر۔ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال ہے مگر اتنا نہیں کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا مال تو بقدر نصاب ہے مگر ضروریات اصلیہ کے علاوہ نہیں ہے، اور ضروریات میں رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، استعمال کے برتن وغیرہ سب داخل ہیں۔ نمبر 2، مسکین۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ نمبر 3، عاملین۔ عامل وہ شخص ہے جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات، زکوٰۃ اور عشر لوگوں سے وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ واضح رہے کہ عامل کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں ہے۔ نمبر 4، مؤلفۃ قلوب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دلجوئی کے لیے ان کو صدقات دیے جاتے تھے۔ ان میں مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کے لوگ تھے۔ غیر مسلموں کی دلجوئی اور اسلام کی ترغیب کے لیے اور نو مسلموں کی دلجوئی اور اسلام پر پختہ کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان لوگوں کو ایک علت اور مصلحت کے لیے صدقات دیے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اسلام کو مادی قوت بھی حاصل ہو گئی اور کفار کے شر سے بچنے اور نو مسلموں کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے اس طرح کی تدبیروں کی ضرورت نہ رہی، تو وہ علت اور مصلحت بھی ختم ہو گئی، اس لیے اب ان کا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ نمبر 5، الرقاب۔ رقاب سے مراد وہ غلام ہے جس کو آقا نے مال کی کوئی مقدار مقرر کر کے کہہ دیا کہ اتنا مال کما کر ہمیں دو تو تم آزاد ہو۔ اسی کو فقہا کی اصطلاح میں مکاتب غلام کہا جاتا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ اب نہ غلام ہے اور نہ اس مد میں اس رقم کے صرف کرنے کی نوبت آتی ہے۔ نمبر 6، غارمین۔ غارم سے مراد مدیون یعنی مقروض ہے، یعنی اس پر اتنا قرض ہو کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کے معنی ہے راہ خدا میں خرچ کرنا۔ اس کی چند صورتیں ہیں، مثلا کوئی مجاہد جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس سواری، زاد راہ اور اسلحہ وغیرہ نہیں تو اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا کوئی حج کو جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر اسے حج کرنے کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ یا طالب علم
علم دین پڑھنا چاہتا ہے اسے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہ خدا میں دینا ہے۔ نمبر 8 ابن السبیل، اس سے مراد وہ مسافر شخص ہے جس کے پاس چاہے اپنے وطن میں نصاب کے برابر مال موجود ہو لیکن سفر میں اس کے پاس اتنے پیسے نہ رہے ہوں جن سے وہ اپنے سفر کی ضروریات پوری کر کے وطن واپس جا سکے۔ سامعین، ان مصارف میں آپ غور کیجئے، قرآن کی اسی آیت سے استنباط کرتے ہوئے مدارس کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز کہا گیا ہے، بلکہ مدرسے میں زکوٰۃ دینے میں 2 گنا ثواب ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے، دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، ان کو مالی امداد کے ذریعے مضبوط کر کے باقی رکھنا دین کی بقا ہے۔ مدارس کے غریب طلبہ کو زکوٰۃ دینے میں شریعت مطہرہ کی ترویج و اشاعت میں تعاون ہے، لہذا مدارس کے غریب مستحق زکوٰۃ طلبہ کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز بلکہ مستحسن اور ڈبل ثواب کا باعث ہے۔ باقی مدارس کے نمائندے مدرسہ کے طلبہ کے وکیل ہوتے ہیں اور زکوٰۃ کی رقم مستحق طلبہ تک پہنچانے میں امین بھی ہوتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کو مستحق زکوٰۃ طلبہ کو مالک بنا کر دیں۔ ان کو مالک بنا کر دینے سے زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اور مدارس میں زکوٰۃ کی رقم غریب اور مستحق زکوٰۃ طلبہ کو ہی دی جاتی ہے۔ طلبہ کے داخلے کے وقت معلوم کر لیا جاتا ہے کہ کون مستحق ہے اور کون نہیں۔ جو طالب علم مستحق زکوٰۃ ہو اسے زکوٰۃ کے فنڈ سے امداد دی جاتی ہے، جو طالب علم زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو اسے وظیفہ وغیرہ جاری نہیں کیا جاتا۔ لہذا مدرسہ میں جو رقم زکوٰۃ کی مد میں جمع کرائی جاتی ہے اس سے زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ سامعین، فی الوقت جماعتی بھائیوں سے 3 ہی سوالات کیے گئے ہیں، وہ جماعتی بھائی ان کا جواب ضرور دیں جو اس طرح کی باتیں کہتے اور لکھتے ہیں، ورنہ انجام یاد رکھیں کہ علماء سے نفرت کرنا اور ان کی توہین کفر ہے۔ ایک سوال اور جواب سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے، سوال، کسی عالم کو عام آدمی کی طرف سے الزام لگانا اور منافق کہنا، اس کے بارے میں کیا حکم اور اس کا وبال کیا ہے؟ جواب، کسی عام مسلمان کو بھی منافق کہنا بہت قبیح بات ہے، جائے کہ کسی عالم کو منافق کہا جائے، اس میں کئی پہلو سے گناہ اور قباحت جمع ہو گئی ہے۔ نمبر 1، کسی مسلمان کو منافق کہنا گالی ہونے کی وجہ سے فسق ہے۔ نمبر 2، کسی کے عقیدے پر یہ ایسا حملہ اور الزام ہے جس کی حقیقت سوائے اللہ تعالیٰ کے اب کوئی نہیں جانتا، اس اعتبار سے اس کی شناعت مزید بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 3، اہل علم کی بے حرمتی، گمراہی اور خدا کی دشمنی مول لینے کا سبب ہے۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ کسی بھی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے، اور علماء کی برائی کرنا ایسا ہے جیسے مردہ بھائی کا زہریلا گوشت کھانا، یعنی علماء کی غیبت یا برائی کی صورت میں محرومی اور تباہی تقریباً یقینی ہے۔ حضرت عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، کہا جاتا ہے کہ اگر تم میں ایک عالم بننے کی صلاحیت ہو تو جہاں تک ممکن ہو عالم بننے کی کوشش کرو، اور اگر تم عالم نہیں بن سکتے تو پھر ایک طالب علم بنو، اور اگر طالب علم بننے کی بھی صلاحیت نہیں ہے تو پھر ان سے یعنی علماء و طالب علم سے محبت کرو، اگر تم ان سے محبت کے قابل بھی نہیں ہو تو پھر کم از کم ان سے نفرت مت کرو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، سبحان اللہ، اللہ نے اس آخری بندے کو بھی مہلت دے دی ہے۔ ابن عبد البر جامع بیان العلم و فضلہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 142 143، یعنی روایت کی روح سے مسلمان بندے کو چاہیے کہ یا تو وہ عالم بنے یا طالب علم بنے یا ان سے محبت کرنے والا، اور آخری صورت گنجائش کی یہ دی گئی ہے کہ کم از کم علماء و طلبہ دین سے نفرت نہ رکھے، اگر 5ویں قسم بنے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات درست ہے کہ ایک عقل مند شخص
تین طرح کے لوگوں کی بے قدری نہ کرے، علماء کی، حکمرانوں کی اور اپنے مسلمان بھائی کی۔ جو شخص بھی علماء کی بے قدری کرے گا وہ اخروی زندگی سے محروم رہے گا۔ جو شخص بھی حکمرانوں کی ناقدری کرے گا وہ دنیاوی زندگی سے محروم رہے گا، اور جو شخص بھی اپنے بھائی کی بے قدری کرے گا وہ اچھے اخلاق اور کردار سے محروم رہے گا۔ الذہبی سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 251 مشکات میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک پر کفر لوٹ گیا، یعنی یا تو کہنے والا خود کافر ہو گیا یا وہ شخص جس کو اس نے کافر کہا ہے۔ بخاری اور مسلم۔ دوسری روایت میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جانتے بوجھتے کسی دوسرے کو باپ بنایا تو یہ بھی کفر کی بات ہے، اور جس شخص نے ایسی بات کو اپنی طرف منسوب کیا جو اس میں نہیں ہے تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، اور اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ اور جس نے کسی کو کافر کہا یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے تو یہ کلمہ اسی پر لوٹ جائے گا۔ صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 219۔ واللہ تعالی عالم بالصواب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔